من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے سورہ ملک کی ابتدائی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ بڑی فضیلت والی سورہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی. اس میں کل 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. آج ہم صرف 2 آیتوں پر بات کریں گے، اس لیے کہ آج ہمیں ان آیتوں کی، اس سورہ کی فضیلت پر بھی بات کرنی ہے. سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو کیا نام دیا ہے. جیسا کہ تمام تر تفاسیر کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو سورہ ملک کا نام دیا گیا ہے، لیکن اگر احادیث کو دیکھا جائے تو اس سورہ کو واقعہ بھی کہا گیا ہے اور منجیہ بھی کہا گیا ہے. ایک واقعہ کاف اور عین کے ساتھ آتا ہے اور ایک واقعہ کاف اور یا ہا کے ساتھ بھی آتا ہے. ایک واقعہ جو عین کے ساتھ آتا ہے کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، لیکن یہ واقعہ ہے اور واقعہ کے معنی ہوتے ہیں بچانے والے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو آپ کو بچانے والی ہے. بچائے گی کس چیز سے؟ یقیناً انسان کے ذہن میں 2 بڑے مناظر آ جاتے ہیں، 2 بڑے مراحل آ جاتے ہیں. ایک مرحلہ انسان کے لیے قبر کا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا، یعنی کہ جنت یا دوزخ کا معاملہ. تو دوزخ سے بچانے والی اور عذاب قبر سے بچانے والی. تو یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ اس کے 2 بڑے عنوانات ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، واقعہ یا سے، اور دوسرا منجیہ، نجات دلانے والا. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو عذاب سے روکنے والی، عذاب سے نجات دلانے والی اور اپنے پڑھنے والے کو، جو اس کو پڑھے گا، جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کو یاد رکھے گا، جو معمول بنا لے گا روز اس کو پڑھنے کا، اس کے لیے یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے اس کو بچانے والی بن جائے گی. اور یقیناً یہ سورہ مبارکہ ہم 1-2 درسوں میں تو مکمل کریں گے نہیں، جس طرح کہ پچھلی 2 سورتوں کو ہم نے کئی تواتر کے ساتھ دروس کے اندر چلتے ہوئے مکمل کیا تھا. تو اگر آج ہم 2 آیتیں یہاں تلاوت کر رہے ہیں تو 2 آیتیں ہم پورا ہفتہ یاد کرتے رہیں. تو جتنی تفسیر ہوتی چلی جائے اتنا آیتوں کو ہم لوگ یاد کرتے جائیں. تو جیسے ہی دروس قرآن کا یہ سلسلہ مکمل ہوگا یہ سورہ مبارکہ ہم سب کو یاد بھی ہو جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میں آپ کے سامنے احادیث کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور راوی ہیں احادیث کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ فرماتے ہیں تو اہل ایمان کے لیے اس فرمانے پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کا حکم ہے، جس چیز کے لیے میرا رسول کہے وہ کرو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، قرآن کہتا ہے۔ تو کوئی چیز کرنے کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جس چیز کے لیے چاہتا ہو تو اہل ایمان کو وہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ہم سب اہل ایمان کا جذبہ، ولولہ، شوق، خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو ہمارے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ حضرت اپنے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، ہر مومن کے دل میں ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دروس میں بیٹھ کے اس سورہ کو سمجھ لیں تو اس سورہ کا دل میں بیٹھ جانا کوئی اور معنی رکھتا ہوگا، کوئی اور مقام رکھتا ہوگا اور کوئی اور منزل رکھتا ہوگا۔ لیکن اگر خالی لفظوں کو یاد کر لیا جائے، معنیوں کے اندر نہ اترا جائے، مفہوم کے اندر نہ اترا جائے، تفسیر کو نہ سمجھا جائے، تو وہ سورہ مبارکہ پھر انسان کے لیے عمل کا وہ ذریعہ نہیں بن سکتی کہ جو سمجھنے کے بعد ذریعہ بن سکتی ہے۔ بے روح نمازیں پڑھتے رہے، بے کیف ہزاروں سجدے کیے، خود جس پہ عبادت ناز کرے افسوس وہ سجدہ کر نہ سکے۔ جو چیز روح سے کی جائے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اس کا درجہ الگ ہوتا ہے، اس کی منزل الگ ہوتی ہے۔ میرے ہونٹوں کے تبسم میں رہی تیری نگاہ، روح میں جھانک کے تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے اندر کیا پنہا ہے، کیا مضمر ہے، کیا محفوظ ہے، یہ انسان کو جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی یہ محفلیں یہ ذریعہ بن جاتی ہیں، بڑی مبارک محفلیں بن جاتی ہیں ہم سب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی کہ دل کی چاہت سے پڑھے، دل کی خواہش سے اس سورہ کو پڑھے، دل کی امنگ سے اس کو پڑھے، دل کی محبت سے اس کو پڑھے۔ اور یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا خزانہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ضرور موجود ہے، یہ ہمارا بھی ایمان بن جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے راوی بھی مشہور راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں تھے جو اصحاب صفہ میں بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دروس حاصل کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ تو جتنا انہوں نے سیکھا اتنا عام صحابہ نے نہیں سیکھا، کہ جو زندگی کے دیگر معمولات کے اندر بھی مصروف رہا کرتے تھے، کاروبار زندگی کے اندر۔ یہ لوگ تو مخصوص تھے کہ اصحاب صفہ میں مقیم، صفہ میں قیام، صفہ میں رہنا، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ اہل ایمان مدینے کے لوگ لا کے اشیاء دیتے تھے، وہیں پر وہ لوگ کھا پی لیا کرتے تھے۔ سارا دن معمول یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم بن کر، شاگرد بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے۔ تو کثرت روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی، قیامت کے روز یہ سفارش کرنے والی بن جائے گی، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ کس کو؟ جس کے دل میں یہ ہوگی، جو اس سے چاہت رکھتا ہوگا، جو اس کو پڑھتا ہوگا، معمول بنا لیا ہوگا، روز رات کو اس کو پڑھ کے سونا بڑا فضیلت والا ہے، بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ اور یاد بندہ کیوں کرتا ہے، پڑھتا کیوں ہے؟ کہ جو پیغام اس کے اندر موجود ہے اس پیغام کو حرز جان بنا لے اور زندگی کا معمول بنا لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ضیاء القرآن ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ انجانے کے اندر ایک قبر کے اوپر جا کے لگا دیا، معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، جا کے اپنا خیمہ لگا دیا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب رات ہوئی
تو اس قبر سے اس شخص کو جس نے خیمہ لگا لیا تھا اس کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی. وہ سورہ ملک اندر جو قبر کے اندر موجود ہے وہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے سورہ کو ختم کر دیا, پوری سورہ اس نے پڑھ لی. وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ رسول خدا یوں واقعہ ہوا, میں نے خیمہ لگا دیا, نیچے جو قبر تھی مجھے معلوم نہیں تھا, میں سو گیا اور پھر اچانک مجھے آواز آئی کوئی شخص ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے, اور اس نے سورہ ملک مکمل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے, یہ سورہ اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. یعنی کہ اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا معمول اگر دنیا کی زندگی میں روز سورہ ملک پڑھ کے سونے کا ہو تو یہ عادت قبر میں کیسے چھپے گی؟ انسان وہاں بھی یہ پڑھتا رہے گا, اور جب وہاں خدا کا کلام زبان پر ہوگا تو پھر عذاب قبر کہاں سے آئے گا, پھر جہنم کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر اللہ رب العالمین کی یہ سورہ انسان کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی بن جاتی ہے. ایک اور حدیث آتی ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رات سفر ہو یا حضر ہو, قیام کا پذیر ہو مدینہ کے اندر یا کہیں سفر ہو, یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی ہے. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں, تقاضا ہے, مطالبہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا, وابستگی کا, تعلق کا, تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو کیا محمد مصطفیٰ کے عمل کو اختیار کرے گا نہیں کرے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کو سورہ ملک یاد بھی کرنی ہے, معمول بھی بنا لینا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سونا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ سورہ یاد ہو. کون پسند کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں, مرد ہو یا عورت ہو, سورہ ملک یاد ہونی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے, مفسر ہیں ابن کثیر, ایک حدیث نقل کی ہے اور فرماتے ہیں تاریخ اساطر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کا ایک شخص مر گیا جس کے پاس کتاب اللہ میں سوائے سورہ ملک کے اور کوئی چیز نہیں تھی. جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ سورہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. مر گیا, قبر میں اتار دیا گیا, فرشتہ آیا تو سورہ سامنے کھڑی ہو گئی فرشتے کے سامنے. فرشتے نے کہا کہ تو اللہ کا کلام ہے, میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا, تجھے معلوم ہے کہ تیرے یا اپنے میرے پاس اس میت کو نقصان یا نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اب اللہ نے مجھے بھیج دیا اس کے پاس, میں آ گیا ہوں اس کے پاس, اب جو اللہ کا حکم ہے وہی مجھے کرنا ہے. لہٰذا نہ تو کچھ کر سکتی ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اگر تو یہی چاہتی ہے, سورہ سے گفتگو ہو رہی ہے, فرشتہ کہہ رہا ہے, اگر تو یہی چاہتی ہے کہ اس کو عذاب نہ ملے, اب سورہ لڑنے کو آ گئی ہے, سورہ عذاب کو روکنے کے لیے آ گئی ہے, قبر میں آ گئی ہے, اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو یہی چاہتی ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے, تو جا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اور جا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے کہ میں تیری کتاب ہوں, میں تیرا کلام ہوں, اور مجھے فلاں شخص نے سیکھا, فلاں شخص نے پڑھا, اب کیا تو اس کو آگ میں جلائے گا؟ جا کے اللہ سے اس نے مجھ سے محبت کی, اس نے مجھ سے لگاؤ کیا, اس نے مجھے سیکھا, اس نے مجھے پڑھا, اس نے مجھے یاد کیا, کیا تو اس کو عذاب میں جلائے گا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں؟ یاد کیا اس نے, کیا تو پھر بھی تو اس کو عذاب کرے گا؟ جا کے اللہ سے بات کر. اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب میں سے مار ڈال, پھر مجھے اپنی کتاب میں رکھا کیوں اللہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ سکھا رہا ہے اس سورہ ملک کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس وقت سخت غضبناک ہے. اب جب یہ فرشتہ اللہ کی سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے, اللہ کا کلام یہ نا اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے,
تو اللہ کہتا کہ تو اپنے اس بندے کے معاملے میں جس نے تجھے یاد کیا، جس نے تجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے لگاؤ کیا، جس نے تجھے معمول بنا لیا، اس کے حوالے سے تو بڑی غضب نہ کہ کیونکہ تجھے اندازہ ہے کہ شاید اس کو عذاب ہو جائے، تو نہیں چاہتا کہ تو نہیں چاہتی کہ اس کو عذاب ہو، یہ کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضگی ظاہر کروں کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، تیرا کلام ہو، مجھے حق ہے کہ میں اس بات پر ناراض ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والے کو عذاب کیسے دیا جائے۔ یہ سورہ کہتی ہے بس جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جا میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی۔ اب یہ سورہ اس کے پاس آئے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا کر کہے گی اس منہ کو مرحبا، اس منہ کو مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ منہ اگر تلاوت کر رہا ہے تو یہ سورہ مرنے کے بعد قبر میں پڑے ہوئے بندے کے منہ سے منہ ملا کر کہے گی کہ مرحبا، یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سینے کو صد شاباش کہ اس نے مجھے یاد رکھا، سینے میں محفوظ رکھا۔ ان دونوں قدموں کو مبارک ہو کہ یہی کھڑے ہو کر راتوں کو میری قرأت کے ساتھ قیام کرتے تھے، راتوں کو قرأت کے ساتھ قیام، قدموں کو شاباش۔ اس حدیث کو سنتے ہی، حدیث میں آتا ہے اس حدیث کو سنتے ہی تمام چھوٹے بڑے اور آزاد و غلام سب نے اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مبارک حدیث ہے، اس قول کو سن کے، اس بات کو سن کے حافظ ابن عساکر نے نقل کی ہے، بڑے حدیث میں بڑی تحقیق کرنے والے ہیں حافظ ابن عساکر، ان کی تحقیق کو بڑا مستند مانا گیا ہے، تو ریفرنس سے پورا کہ کس نے کہا۔ اور اس طرح یہ حدیث بات کرتی ہے کہ اگر اس حدیث کو یاد کر لیا جائے، اس سورت کو یاد کر لیا جائے تو یہ ہمارے معاملے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا جا کے جھگڑتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو نجات دے، اس کو عذاب نہ دے۔ اسی لیے اس کو منجا کہا گیا اور اسی لیے اسے واقعہ کہا گیا۔ اب دیکھیں اس کے الفاظ کیا ہیں، جو پہلے دو آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تعریف ہے کہ تبارک برکت، نشو و نما، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چیز کے اندر برکت کا آ جانا، اس چیز کا بڑھ جانا، یہ برکت کے معنیوں کے اندر آتا ہے۔ کثرت خیر کے معنیوں کے اندر یہ بات آتی ہے، اور دوام خیر، خیر ہے وہ تا دیر قائم رہے، ایسا خیر جو تا دیر قائم رہے۔ اے اللہ تو برکت والا ہے، تیری برکت میں بڑا خیر ہے، تیری برکت میں بڑا دوام ہے، تیری نشو و نما تو کرنے والا ہے اور تو جو ہے زیادہ کرنے والا ہے چیزوں کو۔ اللہ رب العالمین کے اس قرآن پاک کے اس لفظ کو تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کا لفظ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کے معنی برکت کیا آتے ہیں۔ بیدہ الملک، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تیرے ہاتھ میں ہے ملک، تیری گرفت میں ہے ملک، تیری مٹھی میں ہے ملک، کہتے نا میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو یہاں وہی الفاظ استعمال ہوگا، حالانکہ جسمانی معنیوں میں ہم اللہ کے وجود کو نہیں جانتے کہ اللہ کا ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا وجود کیسا ہے۔ یہ تو انسانوں کے وجود کی بات ہے نا کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو اس معنیوں کے اندر مفسر فرماتے ہیں بیدہ الملک کے معنی قدرت، قصبہ قدرت کے اندر ہونا، جس کا اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر کوئی چیز ہے، اللہ کی گرفت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی گرفت سے باہر ہو۔ یہ کہنے کے لیے بیدہ الملک، ملک مانے بادشاہ، مالک ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تو بڑی برکت والی ذات ہے، تو بڑی عالی شان ذات ہے، تو بڑی بھلائی دینے والی ذات ہے، ایسی ذات کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز کا موجود ہونا ہے، ہر چیز جو تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے وہ بڑھ کر ہے، تو ملک ہے، تو مالک ہے، یہ سب کچھ تیرے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قبضہ قدرت کی بات آئی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں تو تمام کی تمام چیزوں پر قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تیری قدرت سے باہر ہے، جو تیرے قبضے سے باہر ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ معارف القرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ جو چار صفات کی بات یہاں پر کی گئی ہے، چار صفات ایک آیت کے اندر آئی ہے۔ ان چار صفات کو اگر دیکھا جائے، اول یہ کہ اللہ رب العالمین کا موجود ہونا،
تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر وقت موجود ہے، تو ہر گھڑی موجود ہے۔ تبارک الذی، تیری موجودگی ہمیشہ کے لیے، دوام ہے اس کو، ہمیشہ کے لیے وہ۔ پہلی چیز کہ تیرا موجود ہونا ہر وقت کے لیے ہے، تو انتہائی درجے کی صفات کمال کا حامل ہے۔ تیرے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک وقت پر آ کر وہ ختم ہو جائے۔ ہماری صفات کا کوئی نہ کوئی اختتامی نقطہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اینڈ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے۔ ہم ٹھنڈے ہیں، ہم رحم دل ہیں، ہم ایثار کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ جتنی صفات ہوں گی، یہ ساری کی ساری صفات ایک درجے پہ آ کر ختم ہو جائیں گی، ایک گھڑی پر آ کر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تیری صفات ایسی ہیں کہ جن کو کوئی اینڈ پوائنٹ، نقطہ اختتام نہیں ہے۔ تو جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو بے انتہا رحم کرتا ہے، تو جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو بے انتہا کرم کرتا ہے، تو جب شفا دینے پر آتا ہے تو بے انتہا شفا دیتا ہے۔ تیری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے ختم ہونے کی کوئی حد موجود ہے۔ بے حد اور بے شمار تیرے پاس کثرت کے ساتھ ساری چیزیں ہیں، اور تو مالک ہے، تو سب سے بالاتر ہے، اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک سے مراد آسمانوں اور زمین کی اور دنیا اور آخرت کی حکومت ہے۔ الملک کا لفظ مطلق معنی میں استعمال ہوا، لہذا کسی محدود معنی میں نہیں لیا گیا کہ وہ قدرت، وہ قبضہ، وہ ملکیت، وہ مالک ہونا کوئی کسی محدود چیز کا، ہر چیز کا تو مالک ہے۔ اس سے مراد عالم میں موجود تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس وقت تک ہم دو چیزیں کر چکے، فضیلت سورہ مبارکہ کی بیان کر چکے، اور پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پہلی آیت کی تفسیر ہم کر چکے۔ اب دوسری آیت اور آخری آیت کی طرف، آج کے درس کی آخری آیت، تب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی یہ واحد کا صیغہ ہے، الذین جمع کا صیغہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ ہے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تبارک الذی، جس کا ذکر سورہ کے شروع میں، جو برکت والا ہے، جو کون ہے؟ خلق الموت والحیات، موت کو بھی تو نے تخلیق کیا، حیات کو بھی تو نے تخلیق کیا۔ یہ موت اور حیات کو دینے والا تو ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم، تاکہ تو آزمائے۔ موت اور حیات کس نے دی؟ آزمانے کے لیے دی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو احسن عمل، نیک عمل، بھلائی کا عمل، اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں بڑی اہم بات بتا دی گئی، تھوڑا اگر آپ لوگوں نے غور کیا، ہمیں زندگی اور موت کیوں دی اللہ رب العالمین نے؟ قرآن بتاتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ موت اور زندگی۔ اب آ جائیں ذرا ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ رب کائنات ان آیات کی تفسیر کے اندر کیا کہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ ہمیں دنیا میں پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت ملتی ہے۔ اللہ پہلے زندگی کی بات کرتا پھر موت کی بات کرتا، لیکن ذرا معاملے کو سمجھیں، انسانی وجود یہ محدود وجود نہیں جو دنیا کے اندر آیا ہے۔ میرا اور آپ کا وجود ایک محدود وجود نہیں ہے جو دنیا کے اندر آیا ہے۔ اس دنیا میں اس جسم میں آنے سے پہلے ہم روح کی صورت کے اندر موجود تھے، ہم روح کی صورت کے اندر موجود تھے، اس روح سے پہلے ہم نہیں تھے۔ تو پہلے کیا تھا؟ موت تھی، پھر زندگی ملی روحانی، پھر زندگی ملی روح اور جسمانی، اور اس کے بعد آئے گی دوبارہ موت۔ لیکن وہ موت بھی حتمی موت نہیں ہوگی، یہ سارا زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ روح کا وجود میں آنا، روح کا جسم میں آنا، روح کا جسم میں واپس جانا، اور پھر روح کا ہمیشہ کے لیے قائم رہنا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جو روح کی زندگی سے پہلا والا دور تھا وہ موت تھا۔ اب روح جب سے قائم ہو گئی ہے، اب روح کو موت نہیں آئی۔ یہ روح پہلے موجود تھی، پھر جسم میں آئی، پھر جسم سے نکال دی گئی، روح میں اب روح کو موت نہیں آئے گی۔ اسی روح کو میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہی روح قبر کے اندر موجود ہے، اور یہی روح جنت یا دوزخ کے اندر جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا ہے کہ کس قسم کا جسم رب کائنات دے دیتا ہے۔ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر انسان، جنت یا دوزخ کے اندر انسان کا وجود کیسا ہوگا؟ بالکل جوان، 18 سال کا جوان، وہ ساری توانائیاں، وہ ساری قوتیں، وہ ساری رانائیاں، وہ سارا وجود کا حسن
اور وہ ساری قوت انسان کو عطا ہو جائیں گی دوبارہ رب کائنات کی طرف سے کہ انسان اپنے آپ کو مجسم ایک حسین اور طاقتور انسان سمجھ رہا ہوگا. یہ جنت کا انسان کا جو نقشہ کھینچا گیا بالکل جوانی والی کیفیت انسان کو عطا کر دی جائے گی اور پور جوانی والی بالکل عروج کی جوانی والی صورت عطا کر دی جائے گی. تو رب کائنات نے کیا ترتیب رکھی؟ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت سے تمہیں زندگی دی، یعنی کہ روح نہیں تھی اس سے پہلے موت تھی، روح والی زندگی، دنیا والی زندگی، روح جسم والی اور بعد والی زندگی. یہ ساری زندگی کیوں دی ہے تمہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، ان الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت میں اہل جنت اور اہل دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی صورت کے اندر لایا جائے گا اور پولیس رات کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے. اب جو زندہ ہے وہ زندہ ہی رہے گا، موت نہیں آئی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دے گا. اب کسی کو موت نہیں آئی. ویسے تو کیا ہوا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ذی جسم کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین روحوں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے؟ یہ رب کائنات کی اپنی ایک قدرت ہے. اسی لیے اقبال نے کہا اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان نہیں چاہتا کہ میں مروں، انسان چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں. پھر موت آ جاتی ہے، انسان کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. پھر جب انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو جہنم میں انسان مرنے کی دعائیں کرتا ہے کہ عذاب سے نجات مل جائے، مر جاؤں. آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب انسان انتہائی مصیبت میں آ جاتا ہے، جب زندگی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جینے کی ساری امنگیں اور آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، انسان اپنے ہاتھ سے خود کو مار دیتا ہے جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، جو خدا رب العزت نے قتل قرار دیا ہے کہ قتل کی سزا اس بندے کو ملے گی جس نے خود کو قتل کر دیا اور یہ بار بار سزا ملے گی جس طرح مارا تھا. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ناپسند کیا گیا ہے خودکشی کرنے والا. لیکن یہ معاملہ سمجھیے، اقبال نے کیا کہا؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا جو بندہ جہنم میں جل رہا ہوگا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. انسان وہاں موت پکارے گا، موت موت اور موت کہہ رہا ہوگا، لیکن رب کائنات کہے گا میں نے موت کو موت دے دی. اب یہ موت دوبارہ نہیں آئے گی. جنت میں رہنے والا ابدی جنت میں رہے گا اور جہنم میں رہنے والا جہنم کے اندر چلتا رہے گا. آیت میں موت کا ذکر پہلے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا گیا. اسی لیے رب کائنات نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کی بات کی. یہاں پر ایک بات اور دیکھ لیجئے، ایک اور بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی زندگی یوں ہی عام زندگیوں کے مانند نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ہمیں وجود دے رہا ہے، اس وجود کو ذرا آپ غور کریں کہ اس کائنات کا یہ واحد وجود ہے جس کو رب کائنات نے بڑی قوت عطا کی ہے. یہ شیروں کو بھی پنجروں میں بند رکھ دیتا ہے. یہ دنیا کے اندر ہاتھیوں کو، اونٹوں کو اور ہاتھیوں کو، یہ جتنے بھی اجسام کے جانور ہیں ان کو قید کر چکا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان مسخر تمہارے لیے، زمین مسخر تمہارے لیے. تو جب رب کائنات نے سب کچھ مسخر کر دیا، پھر رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، میں ہی وہ ہوں کہ زمین پر جو کچھ میں نے جمع کیا ہے تیرے لیے کیا ہے. آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، تارے تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، بادل تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، زمین کے سارے خزانے تیرے لیے، اور انسان ان کو استعمال کر رہا ہے. ہر چیز کو انسان استعمال کر رہا ہے. جب رب کائنات نے ہر چیز تیرے لیے پیدا کر دی ہے تو تجھے ضرور سوچنا چاہیے تجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ایک بڑی ذمہ داری ہے احسن عملا. وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو احسن عملہ کہا جاتا ہے؟ اور پھر رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ جو زندگی میں نے تجھے دی، یہ جو زندگی کے ساتھ ذمہ داری تمہیں میں نے دی، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، یہ قرآن کی ذمہ داری. اس کو نازل کرنا چاہا، اس کو قائم کرنا ہے زمین کے اوپر. اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا نیکی کہلائے گا، ان سے روگردانی کرنا کفر کہلائے گا، بدی کہلائے گی، برائی کہلائے گی. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر رکھی گئی لو انزلنا ھذا القرآن. اور یہ ذمہ داری جب پہاڑوں کے حوالے کرنے
کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پہاڑوں نے کہا کہ اللہ ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم تو ان کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ یہ انسان ہے جس نے قرآن پاک کہتا ہے، رب کائنات فرماتے کہ انسان نے کہا کہ ابا ہم اس کے حامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ اب یہ ذمہ داری انسان کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، دنیا کے اندر لے کر چلنا ہے، لیکن یہ انسان اپنی ذمہ داری سے روح کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ احسن عملا، میں پوچھوں گا کہ وہ احسن عمل تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر تو نے قائم کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کے ان احکامات کو زمین پر تو نے نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مومنانہ زندگی، مجاہدانہ زندگی تو نے دنیا کے اندر گزاری کہ نہیں گزاری؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پھر قرآن پاک میں رب کائنات فرماتا ہے قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جب میری ہدایت تمہارے پاس آ جائے، ہدایت کا لفظ استعمال ہوا، ہدایت پیغمبر کی صورت میں بھی ہے، ہدایت قرآن کی صورت میں بھی ہے، ہدایت پریکٹیکل کی صورت میں بھی ہے اور ہدایت تھیوری کی صورت میں بھی ہے۔ تھیوری میں قرآن اور پریکٹیکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہمارے پاس آ گئے۔ اب جو انہوں نے کہا ان تمام کے تمام اہم مقامات کو اس دنیا کے اندر قائم کرنا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے تم میں سے کہ جو یہ ذمہ دارانہ زندگی دنیا کے اندر گزارتا ہے۔ اگر یہ ذمہ دارانہ زندگی تم نہیں گزارتے اس دنیا کے اندر، تم اپنے آپ کو مویشیوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیاشیاں کرتے اور بچے جنتے ہوئے گزارو گے، تو پھر مویشیوں کی زندگی میں تمہاری زندگی میں کیا فرق ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہارے لیے یہ بات بول رہی ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی زندگی ان اعمال کے مطابق گزارتا ہے کہ جو اعمال ان قرآن اور حدیث کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تعلیم کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں، حدیث کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبَّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو اس سلامتی کے راستے پر چلتی ہو، اللہ کی حمد کرتی ہوئی، اللہ کی تعریف کرتی ہوئی، اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتی ہوئی ہو، اور تم انسانوں کے کیسے انسان ہو کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی کہیں ہوتی ہے وہ کسی چرند کی، کسی پرند کی، کسی اور مخلوق کی نہیں ہوتی، وہ زندگی پھر تم انسانوں کی ہوتی ہے۔ تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ لِيَبْلُوَكُمْ لام کاٹ دے، یہ لام تعلیل ہے، کے لیے کے معنوں میں آتا ہے، اور کم کا اشارہ تمہارے لیے، تو لِيَبْلُو، یہ اصل لفظ بلو ہے، بلاوے کے معنی ہوتے ہیں جانچنے کے، پرکھنے کے۔ تو رب کائنات نے ایگزامینیشن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہمیں دے دی، امتحان کے طور پہ زندگی دے دی ہمیں، اور رب کائنات نے یہ اگر امتحان کے طور پہ زندگی ہمیں دی ہے تو اس کو زندگی کی قیمت کو سمجھنا ہے۔ تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نناب، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نناب، تاہم دماں پہم دماں، ہر دم جمع ہے زندگی، اس زندگی کے معاملے کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اسے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو انسان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کا احساس اس انسان کو کرنا ہے۔ اس ابتلا آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور اس ابتلا اور آزمائش میں جو ناکام ہو گیا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے زندگی اور موت کا نظام کیوں رکھا ہے، احسن عملہ کو دیکھنے کے لیے۔ اب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنے جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مسروبت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو، موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا ہونے والا ہے، تو نہیں جانتا کل تیرے کیا ہونے والا ہے، تو جو موجود ہے اس کو اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے استعمال کرو۔ احسن عملہ، اللہ رب العالمین کا یہ جو قول ہے کہ احسن عملہ، اس سے بھی ایک بات واضح آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کثرت عمل کی بات نہیں کر رہا، یہ بات ذرا غور کیا آپ نے، بہتر عمل کون کر رہا ہے، عمل کی خوبی کس میں ہے۔ 2 رکعت نماز ہم سب نے، 3 رکعتیں ہم سب نے پڑھ لی، لیکن ہم سب کو ثواب الگ الگ ملا کہ کس کا دماغ، کس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا نماز کے اندر، اور کون تھا کہ جو خیالات میں گم تھا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو عذاب نہیں ملا، اللہ کی پکڑ نہیں ہوئی، جس نے نماز نہیں پڑھی، پڑھ لی اس نے،
ایک وہ ہے کہ اس نماز میں وہ خزانہ لے کر نکلا اللہ کی بارگاہ سے اجر کا اور ثواب کا، کہ اس کی نماز کے اندر انعامات تھا، رجوع تھا رب سے، قلبی تعلق رب سے جڑ چکا تھا، آیات پر غور و فکر تھا، وہ گم ہو گیا تھا اس نماز کے اندر کہ جس نماز میں اس کا تعلق رب کائنات سے جڑ گیا تھا۔ تو رب کائنات نے وعدے کر دیا کہ عمل کی کثرت نہیں، عمل کے معیار کو دیکھوں گا۔ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ آج کل ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو میں عمل کے مقدار کو نہیں دیکھوں گا، عمل کے معیار کو دیکھوں گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، خدا کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاد کے لیے آپ جمع کروائیں، تو لوگ دوڑے، کسی نے پورے گھر کا سامان، کسی نے آدھے گھر کا سامان، اور ایسے میں ایک بندہ رات بھر کسی کے باغ میں پانی دے کے کھجوریں لے کر آتا ہے۔ یہ ساری رات جو محنت مشقت کر کے کھجوریں حاصل ہوئی تھی، کیا ان کی قیمت تھی؟ ایک دن کی مزدوری، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ڈھیر میں ان کو پھیلا دیا کہ ان کی بدولت یہ پورا مال اللہ کی راہ بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے۔ اس عمل کی معیار مقدار کو نہیں دیکھا گیا، اس عمل کے معیار کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دیکھا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں تک کہ احسن عمل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد رہنے والا ہو، اس کا عمل احسن عمل ہو۔ کرتبی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ رب کائنات کا پیغام ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، آیت کا آخری حصہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، آیت دوسری آیت کا آخری حصہ، کہ وہ رب کائنات کے جو بے انتہا زبردست عزیز ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے اور کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، وہ ظالم ہرگز نہیں ہے کہ تم نیک عمل کرو اور تمہارے پر وہ اجر تمہیں نہ دے۔ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے، لیکن جو بے شمار جو پشیمان ہو کر برائی سے رک جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آج یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ 2-4 منٹ مجھے مزید دے سکیں تو میں ان آزمائشوں کی 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابتلا کی 2 قسمیں، آزمائش کی 2 قسمیں۔ آزمائش جب انسان کی ہوتی ہے، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، ہر گھڑی ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک آزمائش کو جو پہلی آزمائش قرار پایا، اس کے اندر نظریات کی آزمائش، یہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر بہت سے نظریات چل رہے ہیں، ان نظریات کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظریہ تھا نا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول میں ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانیں گے، حج بھی کریں گے، جو سفر کر کے لوگ آتے ہیں ان کی خدمت بھی کریں گے، ان کو پانی بھی پلائیں گے، اور بڑا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، خیر خیرات بھی کیا کرتے تھے، قربانیاں بھی کیا کرتے تھے، لیکن رسول خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ نظریات کا ایک معاملہ تھا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی نظریات کا معاملہ ہوگا، کوئی دھرتی کے لیے جی رہا ہوگا، کوئی سیکولرزم کے لیے جی رہا ہوگا، کوئی احتساب کے لیے جی رہا ہوگا، کوئی انصاف کے لیے جی رہا ہوگا، کوئی اقامت دین کے لیے جی رہا ہوگا۔ یہ نظریات ہیں۔ تو نظریات کی آزمائش ہے کہ انسان کا دماغ کس نظریے کو قبول کرتا ہے، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آزمائش کے اندر فکری آزمائش، انسان کی عقلی آزمائش اور انسان کے لیے علمی آزمائش، یہ ساری آزمائشیں عمل میں نہیں ہیں۔ نظریات، فکر، علم اور یہ فکر، یہ ساری آزمائشیں ہیں جو پہلے درجے کی آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشیں اس طرح ہیں کہ یہ ساری چیزیں حجابوں کے اندر ہیں، انسان کے سامنے نہیں ہیں۔ انسان کے سامنے رب کائنات نے چیزیں نہیں رکھ دی، انسان کو سوچ، عقل اور فکر کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری آزمائش ہے، اس پہلی آزمائش کے لیے اقبال نے کیا فرمایا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں ہے گم، مومن آفاق میں گم نہیں ہوتا، اس آفاق میں خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری آزمائش انسان کے ارادے کی آزمائش، انسان کے عمل کی آزمائش، انسان کے سیرت و کردار کی آزمائش، اور یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا ہے، دنیا میں یہ دنیا کتنی زیبائش کے ساتھ، آرائش کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ اس زیبائش اور آرائش کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے تم چلے گئے، لہو اور لغو کے پیچھے تم چلے گئے تو جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ ان نفسانی لذتوں کو چھوڑ کے، اس دنیا داری کو چھوڑ کے خدا کی طرف بندہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اسی لیے بات ذرا غور سے سمجھیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس لیے کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ آخری منزل تمہاری جنت میں یا دوزخ میں، تم کس کے لیے جینا چاہتے ہو، جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے۔ کہ تمہاری فکر، تمہارا نظریہ، تمہارا علم اگر اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہے گا تو دنیا کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دنیا کی لذتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر آخرت میں تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی بات کی گئی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اقبال نے بڑا اس پہ توجہ کرنے کے لیے کہا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی گھڑی، اس کو گھڑی قرار دیا ہے، اور کیا کہا؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، اس گھڑی کو محشر سمجھ لو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے حساب دینا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، نہ سوچ کے میں محشر میں بعد میں کھڑا کیا جاؤں گا مرنے کے بعد۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، یہیں بیٹھ کے حساب کر اپنے عملوں کا، تیرے حساب درست ہو جائے گا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ تو ہماری زندگی عمل کے دفتر کے اندر خالی نظر آئے گی، ہماری زندگی کے اندر عمل میں ہمیں وہ کوئی چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اشارتاً چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ دو آزمائشوں کا ذکر میں نے کیا، نظریات کی، فکروں کی، علم کی اور عقل کی، دوسری علم کی اور اب دوسری آزمائش عمل کی اور ارادے کی، اور ان سے انبیاء کو بھی گزارا گیا۔ حضرت یوسف آزمائشیں نہیں گزرے، عورت ہے، حسین ہے، ملکہ ہے اور محل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور آگے کہا گیا کہ آؤ میرے پاس۔ کیسی بڑی آزمائش ہے۔ آج کے اس دور کے اندر انسان سوچے، پورا موقع موجود ہے برائی کا، آزمائشیں گزرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل کیا ہوا؟ دفع کر دیا اس کو، قریب نہیں گئے اس کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوا تھا؟ فرعون کے گھر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیٹی میں ڈال کے دریا کے اندر چھوڑ دینا، اور پھر دریا سے اس پیٹی کا اٹھایا جانا، ساری پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پیدا ہوا۔ کیا ماحول ملا ہوگا، کیا تربیت ملی ہوگی، کیا فکر کی تربیت ہوئی ہوگی، لیکن دیکھا، سوچا، پرکھا، نظریات کی دنیا میں، فکروں کی دنیا کے اندر، اور فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے اللہ کو ماننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ایک بت بنانے والے آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اس آزر نے بچپن سے لے کر ان بتوں کو بنانے کے کام کے اوپر لگا دیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، فکر کی، عقل کی، نظریات کی، لیکن کیا ہوا؟ فکر، نظری اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا، پہچانا رب کو، اور پھر ارادے اور عمل کی دنیا کے اندر آ کے للکارا ان کو۔ ان تمام ہستیوں نے عمل اور ارادے کی دنیا کے اندر آ کے للکارا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان ہر طرح کی پیشکش ہوئی۔ عورت چاہیے وہ دے دیں، خزانہ چاہیے وہ دے دیں، ملک چاہیے، بادشاہ چاہیے وہ دے دیں، علاج چاہیے وہ دے دیں، کیا کچھ نہیں پیشکشیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بنیاد کے پر، عقل کی بنیاد کے پر، فکر کی بنیاد پر رب کو پہچانا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی لیے حضرت امام حسین کی مثال بھی سامنے رکھے۔ حضرت امام حسین کو کتنا بڑا مقام ملا ہوا تھا، کیا رتبہ تھا امام حسین کا۔ جب شہادت سے پہلے، شہادت میں تو وہ رتبہ سوا ہو گیا، لیکن مدینے میں تمام لوگ عقیدت کرنے والے صرف بیعت کر لیتے ہیں، حجاز میں سارے لوگ عزت کرنے والے، پورے عالم اسلام میں سب لوگ مر مٹنے والے، لیکن فیصلہ کیا کیا کہ نہیں، یہ جو بیعت مانگی جا رہی ہے یہ غلط ہے۔ فکر نے، نظریے نے، سوچ نے، عقل نے تسلیم نہیں کیا، اور پھر کیا ہوا؟ کربلا کے میدان کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے یہ جو امام حسین کا عمل ہے، یہ امام حسین کا عمل صرف ان کا ذاتی عمل نہیں ہے، یہ اہل ایمان کو سب کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آیت کی روشنی میں سمجھیں، الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صرف وہی نہیں اس ابتلا سے گزرے، تمہیں بھی اس ابتلا سے گزرنا ہے، تمہیں بھی اس ابتلا سے گزرنا ہے۔ اتباع کرنی چاہیے ہمیں اہل بیت کی، اتباع کرنی چاہیے ہمیں اہل بیت کی، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کربلا کے میدان میں جانے سے کوفیوں کی طرح لرزتے ہیں، کانپتے ہمارے قدم، ہم مقابلے میں یزید کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اتباع اہل بیت پاک کر سکتے نہیں، اتباع اہل بیت پاک کر سکتے نہیں، عشق کا دعویٰ ہے اور تقلید کر سکتے نہیں۔ عشق کے تو تقلید کرو، مر مٹو اس اسلام کے اوپر، دین کے اوپر۔ اس عشق کے معاملے کے اندر ہم کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ کردار اختیار کرنا چاہیے جو حر نے کیا۔ حر نے آنکھیں کھولی، ہوش کے ناخن لیے کہ تلوار لے کر میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، سامنے کون ہے؟ عقل کا، فکر کا، سوچ کا ایک معاملہ آ گیا، حیران اندر کیفیت پیدا ہو گئی، کہا کہ نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہوگا، یہ زندگی بڑھ کر نہیں ہے آل رسول سے، یہ زندگی قربان ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ حر کو جنت بھی ملی، حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا۔ کربلا کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے۔ حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملی۔ ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا، ایک نظر پڑی سامنے اور تبدیل ہو گئے۔ تو آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام تر چیزوں کو دیکھ کے قربانی کی جو اصل روح ہے انسان کو قربانی دینی ہے، نظریات کی قربانی، فکروں کی قربانی، سوچوں کی قربانی، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، یہ تقاضا ہے قرآن کا، یہ تقاضا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے تمام تر اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے یہ جو عبادتیں دنیا کی زندگی کے اندر ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا ظاہر اور باطن جب ایک کرنا ہے تو فکروں اور سوچوں کو بھی اسی ایک محور پر لے کر آنا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو تیری امام، تیری نماز کا امام، تیرا سجود بھی حجاب، تیرا قیام بھی حجاب۔ تو حجابوں کا در ذکر کر رہا ہے، دل میں وہ شوق نہ ہو، شوق اللہ سے جڑنے کا، شوق اللہ کے تقاضوں پر پورا اترنے کا، شوق اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کا۔ اسی لیے اب چونکہ وہ باتیں ہم میں نہیں رہی، وہ شوق ہمارے اندر نہیں رہا، وہ جذبے، وہ بلبلے، وہ فکریں، وہ ساری کی ساری سوچیں دم توڑ چکی ہیں، ہم ایک خالی عمل مسلمان رہ گئے، نام کے مسلمان۔ اسی لیے اقبال نے اس بات پہ بھی تنقید کی ہے۔ اقبال کہتا ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں، ان کو معمولی پیغام نہیں سمجھیں، یہ سورہ اتنی برکت والی ہے، اتنے درجات دلانے والی ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچانے والی ہے، جہنم کے عذاب سے چھڑوانے والی ہے۔ تو ذرا غور سے رہیں، سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو، اس خون کو گرم کرنا ہے۔ وہ جو خون ہمارا جو پہلے صحابہ کے اندر تھا، اہل ایمان کے اندر تھا، وہ خون کچھ اور تھا، اس کی حرارتیں کچھ اور تھیں، اس کی روانیاں کچھ اور تھیں۔ ہمارے اندر وہ خون اب وہ خون نہیں رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف کے اندر قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین میرے پاس وہ مٹی بھی لے کر آئے۔ کتنی بڑی آسان ہے، کتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرب کا اور تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بیٹے مت جانا کربلا کی طرف۔ پہلے بتا دیا گیا تھا، اور وہ پھول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھل کر پڑے ہوئے تھے۔ کہہ دیا جاتا کہ مت جانا اس طرف کربلا کی طرف، مجھے تو بتا دیا گیا وہاں جاؤ گے تو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ روانہ کیا اپنے ہاتھوں سے، روانہ کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اسی لیے ایک بات شاہ عبداللطیف بٹائی نے فرمایا، کھرکنا لاہے سکھنا ستا کرے، کھرکنا لاہے سکھنا ستا کرے، اوسیڑو آہے کھاہوڑیت کے پندے جو۔ ہمیشہ جستجو کی راہ میں
زندگی گزارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو اب اس دنیا کے لیے مت بچاؤ، آخرت کے لیے جستجو، آخرت کی فکر اور آخرت کے عمل کی جستجو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ تم بچہ بچہ کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نہ ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ دار میں، آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل کا تقاضا قرآن پاک کی یہ دو آیتیں کرتی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میری گزارش یہ ہے اگلے درس میں جب آپ آئیں ان دو آیتوں کو سب لوگ یاد کر کے آ جائیں، اور یہ درس آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب پہ لگ جاتا ہے، اگر اس کو دہرانا سمجھنا چاہتے ہو قرآن پاک کی ان دو آیتوں کو تو یوٹیوب چینل سے آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل